یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 تا آیت نمبر 10 تک کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے لوگو، اگر تمہیں دھوکا ہوا ہے دوبارہ جی اٹھنے میں تو دیکھو کہ ہم نے تمہیں بنایا مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت سے، نقشہ بنی ہوئی اور بغیر نقشہ بنی ہوئی، اس واسطے کہ تمہیں کھول کر سنا دیں، اور ٹھہرا رکھتے ہیں ہم پیٹ میں جو کچھ چاہیں ایک وقت معین تک کے لیے، پھر تم کو نکالتے ہیں لڑکا، پھر جب تک کہ تم پہنچو اپنی جوانی کی زور کو، اور کوئی تم میں سے قبضے میں لے لیا جاتا ہے اور کوئی تم میں سے پھر چلایا جاتا ہے نکمی عمر تک، تاکہ سمجھنے کے بعد کچھ نہ سمجھنے لگے، اور تو دیکھتا ہے کہ زمین خراب پڑی ہوتی ہے، پھر جہاں ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں وہ تازہ ہو جاتی ہے، اور نکالی ہم نے اگائیں اس میں سے ہر قسم کی نباتات اور رونق کی چیزیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ وہی ہے حق، اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک قیامت آنی ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں، اور یہ کہ اللہ قبروں میں پڑوں کو اٹھائے گا، اور بعض شخص وہ ہے
جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے، اور اپنی کروٹ موڑ کر تاکہ بہکائے اللہ کے راستے سے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم انہیں جلن والا عذاب چکھائیں گے۔ یہ اس وجہ سے جو آگے بھیج چکے تھے تمہارے ہاتھ، اور اس وجہ سے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو بطور دلیل کے ذکر فرمایا کہ اگر وہ لوگ کہ جو دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے اور اس کا انکار کرتے ہیں، تو انسان کو ہم نے بطن مادر کے اندر، رحم مادر کے اندر کس انداز سے ہم نے ان کو بنایا اور کن کن دراجات سے گزارا، اور فرمایا کہ پھر ایک مثال یہ دے دی اور دوسری مثال یہ دی کہ ایک زمین جو کہ خشک ہو کر گویا مردہ ہو جاتی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور اس میں سے نباتات جس کے اندر کے زندگی اور شعور اور حیات ہے وہ اس میں سے نکل پڑتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح ہم اس سرزمین کو دوبارہ زندگی دیتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت قیامت کے دن جو قبروں کے اندر مردے ہیں ان کو بھی دوبارہ زندہ کر دے گا۔ بطن مادر کے اندر انسان کی تخلیق کے جو مراحل آیت کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بخاری کی روایت کے اندر یہ ہے کہ انسان کا مادہ 40 روز تک رحم مادر میں رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد علقہ یعنی منجمد خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن ہی میں وہ مضغہ یعنی گوشت بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے، اور اس کے متعلق 4 باتیں اسی وقت فرشتے کو لکھوا دی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، دوسرا رزق کتنا ہوگا، تیسرا عمل کیا کیا کرے گا، چوتھا یہ کہ انجام کار یہ شقی بدبخت ہوگا یا سعید یا خوش نصیب ہوگا۔ آیت میں یہ فرمایا گیا کہ یا تو ہم اس کو مکمل طور پر بنا کر پیدا کر دیتے ہیں، یا پھر نامکمل ہوتا ہے، یعنی اس کے اعضاء مکمل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہوتی ہے کہ جب چاہتا ہے تو اس کو مکمل ہی پیدا کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اس کو غیر مکمل پیدا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا پیدا ہو جانے کے بعد پھر ان کے اندر جو کمزوری ہوتی ہے، پھر انہیں درجہ بدرجہ قوت پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ 3 معاملے ہوتے ہیں، یا تو وہ زندہ رہتے ہیں اور پھر ارذل العمر یعنی عمر کے آخری حصے تک پہنچتے ہیں کہ جب باوجود اس کے کہ کوئی سمجھ ان کو باقی نہیں رہی ہوتی، عمر کے اس حصے کے اندر وہ پہنچائے جاتے ہیں، یا پھر جوانی ہی میں ان کو موت آ جاتی ہے۔ ارذل العمر فرمایا گیا کہ جس وہ انسان کی وہ عمر جس میں عقل اور شعور اور حواس کے اندر خلل آنے لگتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اگلی جو دلیل دی گئی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی، وہ مردہ زمین اور اس پر پانی برسانے کی، کہ دیکھتے ہو کہ تم اس کا مشاہدہ تمہیں ہوتا رہتا ہے کہ وہ مردہ زمین تھی، اس میں سے ہم نے وہ چیز زندہ چیزیں نکال دی۔ اور پھر اس شخص کی بات کی کہ جو اللہ کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ ہی کتاب کے اندر کوئی ایسی دلیل اسے دی گئی ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کے بارے میں بغیر جانے ہوئے، بغیر علم کے بحث کرتا ہے اور بات بناتا ہے، اللہ پر جھوٹ جو ہے وہ باندھتا ہے، اور یہ تکبر کی راہ سے، یعنی اللہ نے جو بات نہیں بتائی وہی اپنی طرف سے اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اپنی کروٹ موڑ کر اس طرح کی بات کرتا ہے، مراد تکبر کرتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹا دے، تو دنیا کے اندر بھی اس کے لیے ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی اسے جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کسی بندے کو بھی ظلم کے تحت عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، بلکہ وہاں فرما دیا جائے گا کہ یہ وہ اعمال ہیں جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے،
دنیا کے اندر تم یہی برے اعمال کر رہے تھے، اور قیامت کے دن یہ بھی فرما دیا جائے گا کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم ہرگز نہیں کرتا، اور دنیا کے اندر بتا دیا گیا کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے گا، وہاں جو عذاب ہوگا وہ تمہارے ہی اعمال کی وجہ سے تمہیں دیا جائے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں تخلیق انسانی کے درجات کیا کیا بیان ہوئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا اس کے نیک اعمال اس کے والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ ہی والدین کے۔ جب وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم حساب اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان مکلف ہی، ایک مومن مکلف ہی اسی وقت ہوتا ہے اعمال کا جب وہ بالغ ہو جائے۔ اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور انہیں قوت پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں، جنون، جذام اور برس سے۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ جب 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو لکھتے ہیں، یعنی نیکیوں کو لکھتے ہیں، اور برائیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کی عمر کو ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کو اپنے اہل بیت کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کی شفاعت ان کے لیے قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض، یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں اس کے لیے لذت اور عیش آرام باقی نہیں رہتا، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب ارذل العمر کو پہنچ جائے تو اس کے تمام وہ نیک اعمال نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت اور قوت کے زمانے میں وہ کیا کرتا تھا، اور اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ نہیں لکھا جاتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔